اس لیے کہ میں اس وقت مخاطب ہوں مسلمانوں سے. اگر غیر مسلموں سے خطاب ہوتا تو ان کو ہم کہتے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل کا لفظ استعمال نہ کرتے کیونکہ وہ تو مکمل باہر ہیں. لیکن ظاہر ہے جب مسلمانوں سے خطاب ہوگا تو ہم یوں کہیں گے کہ مکمل داخل ہو جاؤ. داخل تو پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں. آج کل اسلام میں داخل کے بجائے نکالنے کا زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. ابن انشا ایک مزاحیہ گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دائرے کی قسمیں، ہوتا ہے نا بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے ان قسموں میں بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے. اور اس میں کارٹون بنایا ہوا تھا ایک مولانا صاحب بیچ میں جو ڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. کہتے نہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ دائرہ اسلام سے خارج. بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں، کیونکہ واضح و نصیحت کی مجلس ہے، جو چیز بھی آ جائے پارسل کر دینی چاہیے. جو بھی خیر کی بات، چاہے وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے مسلمان تو نہیں ہوتا. قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ مسلم. تو خوب سمجھ لیں الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم مسلمان، اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں. شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان، جیسے طالب سے طالبان، جمع کا صیغہ جو ہے نا، طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں، طالبان بہت سارے طالب، تشنگان علم کہتے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے یہ فارسی میں. تو اردو میں فارسی بہت ہے، تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا، بہت سے مسلم یعنی مسلمز کو کہا جاتا ہوگا، تو پھر بن گیا مسلمان. تو اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینے سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں. فارسی میں خدا، گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں. عمل میں مسلمان بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے. تو بار بار میں بات کہتا ہوں، فرقہ واریت ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے، ناموں کو ختم کرو. تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں. تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے. لوگ اپنی آسانی کے لیے نا، زبان جو ہے نا، زبان لینگویج جسے کہتے ہیں ہم، یہ بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے. اس میں آپ اگر کاٹ چھانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. لوگ جب جس چیز کو جو نام دے دیں تو مان لینا چاہیے اس کو. اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، 2 منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فلانا ڈمکانا، حنفی، شافی، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں. یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہے. اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا. مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں. لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو وہ ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے. اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو. تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا. ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں. ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا 40واں کرتے تھے، کچھ تیجا 40واں نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا، تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے، تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے. یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے. اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے، ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہوں لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل، ان کی رائے تھی. تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں، تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا؟ کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھئی یہ بریلوی ہے. اب اگر آپ کہیں نہیں ہم سب مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم. اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا. تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرنس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے. اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ فلانا، نہ ڈمکانا، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں. تو وہی تو ہو گیا، نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی
پائی جاتی ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم مسلم مسلم, تو یہ غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا, لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے, آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں. اور آسان کر دیتا ہوں, پھر یہ چلتا ہوں آگے. یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے. اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے, بنائے جا رہے ہیں, فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں. یہ تو بعد کے ہیں نا, کسی نے بریلویت کا نام دے دیا, نام بعد میں آئے ہیں. یہ مکتب جو سوچ تھی وہ تو بہت سو کی ہمیشہ سے رہی ہے. جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے, جو آج تک قائم ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں. شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنجتن پاک, اہل بیت کو اور حضرت علی کو, دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا, ان کے اپنے اصول ہیں, وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں. وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں, وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے, کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے, تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر. ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہے, 12 امام ہے, 11 وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ. تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے, جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ, خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے, تمام صحابہ کو ماننا ہے, ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں, لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متع حلال نہیں ہے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا, اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں جی ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے, یہ مسلم ہیں, اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا, غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو, وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مسلم ہیں. وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں, اگلا ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھئی 2 مکاتب فکر ہیں, ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے, زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے. لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں اس کو خود وضع کرتے ہیں. جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا, وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ. ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا, چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے, اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ. اب اصل وڑ گیا کہ جو بھی مطلب ہو, اصل وڑ گیا. مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے, اس کا تو یہ مطلب ہے, اس کا تو وہ مطلب ہے, یہ وڑ گیا کا لفظ. میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے, ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وڑ گیا کا مطلب بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا. اچھا چھالیاں بھی آ گئی, میم سے بہت آ رہی ہیں, پروگرام تو وڑ گیا. میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا, بہت ہائٹ پہ, ایک یعنی 1000 فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا. شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا میں, شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا. اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے, پھسلنے کا خطرہ تھا, دھڑام سے نیچے آتا. تو جب چھتا کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو وڑ نہ جائے, کہیں پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو وڑ گیا, کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی. تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں وڑ گیا, ایکچولی بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلانا ہے. او بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا. تو زبان بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اب بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت تھے, شارٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا, سنی. اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں کسی فرقوں کو نہیں مانتا, میں صرف مسلمان ہوں, تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو. وہ کہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا, میں مسلم ہوں, میں کیا ہوں, خالص مسلم. تو اگلا پوچھے گا نا کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں, آپ حضرت علی کو دیگر صحابہ پہ فضیلت دیتے ہو, آپ متع کو جائز سمجھتے ہو, وہ کہ نہیں. اسے کہا جائے آپ ہر وقت 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل ہو, ظہر ہمیشہ جیسے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں, وہ کہے گا نہیں. تو اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتے. آپ سب صحابہ کو مانتے ہو, ہاں جی مانتا ہوں, تو یہی تو سنی ہے, انہی کو تو سنی کہتے ہیں. کہ نہیں میں سنی نہیں, میں مسلم ہوں. تو بھائی جو عقیدے آپ کے ہیں ان شارٹ اس کو سنی کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا تکلف ہے منہ سے پھوٹ دو کہ میں سنی ہوں, مان رہے ہو انہی عقیدوں کو. تو اسی کے تو لوگوں نے آسانی کے لیے ان شارٹ کیا کہنا شروع کر دیا, سنی کہنا شروع کر دیا. اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو سنی کہ میں فرقے کی چھاپ نہیں لگانا چاہتا. بھائی چھاپ
لگانا چاہو یا نہیں چاہو، پبلک جو ان عقیدوں کا حامل ہوتا ہے پبلک اس کو سنی ہی سمجھتی ہے. تو آپ بول دو میں سنی ہوں، کچھ نہیں ہوتا اس سے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایسے موقع پہ بلا وجہ نہیں چیختے پھرو کہ میں سنی ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکانا ہوں، میں یوں ہوں. جب ضرورت پڑے تو کہا جا رہا ہے نا، بلا وجہ تھوڑی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور آسان مثال، بر صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا، خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے، اس کو بحث میں تو میں جا ہی نہیں رہا. اس کے بعد ایک خاص مکتبہ فکر وجود میں آیا کہ بھائی ربیع الاول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز. اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا، کچھ لوگ یہ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بولو نہیں مانتے. تو لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا، جیسے ہم لوگ نہیں مانتے، ہمارے اکابر بھی نہیں مانتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو مکتبہ فکر ہے نا، ان کا تعلق زیادہ تانے بانے ان کے دیوبند مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. تو چاہے اب تانے بانے دیوبند سے ملیں یا نہ ملیں، بر صغیر میں صرف دیوبند کا مدرسہ تھوڑی تھا، لاکھوں ہزاروں مدرسے تھے. چاہے جس مدرسے سے بھی فارغ ہو، چاہے وہ دیوبند کا نہ بھی ہو، پبلک نے اس کو کیا کہنا ہے؟ دیوبندی. کیونکہ پبلک آسانی دیکھ رہی ہے نا، آسانی دیکھ رہی ہے، اس کی ڈیپ میں نہیں جاتی، زبان میں نہیں اتنی ڈیپ میں جایا جاتا. لوگ کہتے ہیں یار ان شارٹ بتاؤ کیا ہو تم. اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پبلک نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی بریلوی کہنا شروع کر دیا. اب آپ کے ہاں کوئی بندہ رشتہ لے کر آیا اپنی بیٹی، آپ کی بیٹی کے لیے، بیٹھا ہوا ہے سامنے، چائے رکھ دیا آپ نے، ڈبو کے بھی نہیں کھا رہا، اس کو پتا ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہے یہ ڈبو کے کھانا نا، تمیز سے بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ کیا تھے کہ آپ تیجا بھی کرتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، قوالیوں میں بھی جاتے ہیں. آپ کا ایک یہ سوچ ہے آپ کو رشتہ اسی قسم کا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ادھر توجہ میری طرف. آپ کو رشتہ چاہیے اسی مزاج کا. تو آپ لڑکے سے ان شارٹ کیا پوچھو گے کہ آپ مسلم ہو یا غیر مسلم؟ یہ پوچھو گے. اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے، ہم صرف مسلم ہیں، تو بیٹا آپ مسلم ہو یا غیر مسلم؟ وہ کیا کہے گا؟ میں کوئی ہندو عیسائی چمار لگ رہا ہوں آپ کو؟ وہ شرم نہیں آتی آپ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہی کہے گا نا وہ جواب میں کہ دیکھو بیٹا ہم فرقوں کو تو مانتے نہیں، ہم تو یہ مانتے نہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ سنی. بیٹا یہ سب چیزیں یہ تو منجن ہے، منجن. یہ کیا ہے؟ یہ فرقوں کے منجن ہے. بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں، آپ بتاؤ کیا ہو، آپ مسلمان ہو یا نہیں؟ اگلا کہے گا انکل ختنے دکھا دوں کیا میں آپ کو؟ میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے، کس سوچ کے حامل ہیں آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ آپ تیجے 40 میں کرتے ہیں؟ کہے گا ہاں بیٹا. آپ عرس پہ جاتے ہیں؟ ہاں بیٹا. آپ نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں؟ ہاں بیٹا. اچھا تو آپ بول دینا منہ سے ان شارٹ کے ہم بریلوی ہیں. گھنٹہ میرا پی گئے آپ بیٹھ کے. اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ. اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہے ہیں آپ مسلم ہیں؟ میں صرف مسلم ہوں. آپ بتائیں مسلم ہیں؟ وہ دیں گے رشتہ؟ لگا پتہ نہیں کس قسم کا آدمی، ہم کہتے ہیں ہندو لگ رہے ہیں ہم تجھے شکل سے کیا. تو وہ بھی ان شارٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتبہ فکر بر صغیر میں چل رہے ہیں، کچھ تیجے 40 کو مانتے ہیں، کچھ تیجے 40 کو نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائٹی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس نام کو، اور جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی. وہ اگر کہتے میں بریلوی، چل بھائی ٹھیک، رشتہ ڈن ڈنا ڈن. اگر وہ کہتے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھائی پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو؟ ناموں کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائی لائٹ کرنا. اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں. اہل حدیث کیا ہے؟ جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے، جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے، بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے، کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہے، اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی. آپ اگر 1200 سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے، 200 سال بعد والے الگ، آج الگ. تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں. آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں گے نا تو جو 1200-1300 سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں. وہ خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے اصول 1300 سال پہلے لکھ لیے گئے تھے، مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے، تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ آپ کو حنفی 800 سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا، شافعی 800 سال پہلے کا بھی ویسے نظر آئے گا جیسا آج تھا. اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہوئی ہے، کسی میں بدعتیں آ گئیں، کسی میں بدعتیں
کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا, کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں جو اسلامک لا ہے, لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے, ایک کو کیا کہا جاتا تھا شیعہ, ایک کو کیا کہا جاتا تھا سنی. تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے, اس کے بعد صحابہ. تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی, اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ, کتابیں لکھو, ضائع ہو سکتا ہے علم. تو اسی طرح جو مسائل تھے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ مکروہ ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ تنزیہ ہے, فلاں کام کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے, فلاں غلطی کرو تو سجدہ سہو نہیں, پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی, ہزاروں مسائل تھے نا. تو ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا. تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ ان کے 4 مکاتب فکر وجود میں آئے. جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا, اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا, حنفی. اور جنہوں نے امام شافعی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا, بولتے کیوں نہیں شافعی. اب آپ بتاؤ جو امام شافعی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا, یہ مسلم ہے, اس کا مطلب شافعی اگر مسلم ہے تو حنفی بھی غیر مسلم ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہ صحیح نام, یہ نام صحیح ہوتا. جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا, مالکی. جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کے کیا کہا جانے لگا, حنبلی, جیسے کہ سعودی عرب میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 4 اماموں کا فقہی دنیا میں چلا ہے صدیوں. بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا. کچھ مسائل ایسے تھے کہ 2 امام ایک طرف, 2 دوسری طرف, کچھ میں 3 ایک طرف, ایک طرف. تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے, جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے, اتفاقی بن گئے. اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھائی چونکہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے, یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا, امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی آہستہ کہنی ہے, یہ کیا بن گیا, اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے, یہ ذہن میں رکھے سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے, بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا, انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا, کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا, تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو, حالانکہ غلط بات ہے, کیوں نہیں مانتے بھائی. لیکن سعودیہ کے, تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے, وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو 4 اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے, کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر, کسی کا ناف کے بالکل اوپر. ایسا 4 میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں, یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثوں میں ہوتا نا تو یہ 4 اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے, جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے, یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی, وہ صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے, مارکیٹ میں جو چل رہا ہے, اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے, پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر, تو ان 4 اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں, کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا. صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سند سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ بھئی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے, تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں. ٹھیک ہے, ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں. مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے, نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے, تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز. تبھی مالکیہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں, بولتے کیوں نہیں, ہاتھ چھوڑ کے. اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے, یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے, یہ کیوں چھوڑ رہا ہے. تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں, تو کیا مطلب وہ غیر مسلم, وہ ہندو ہے وہ. تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں, یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں بھائی, یعنی مالکی ہیں. یہ کیا مطلب, یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس کو زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو, جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی, دوسری میں تعویل کی, کسی نے دوسری کو ترجیح دی, اس والی حدیث میں تعویل کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات.
اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائے, اس ٹاپک کی ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے, پروگرام بڑے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ایک لشکر کو روانہ کیا. خوب غور سے سننا تاکہ یہ فرقواریت کے نام پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا معاشرے میں, پہلے فرقواریت پھیلائی جا رہی تھی لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے. اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا, لیبل چینج کر دیا لیکن فرقواریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. لیبل چینج ہو رہا ہے اب خالی, یعنی اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا. صحابہ کرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف. جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی؟ اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کے زبان اقدس سے. جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت. جملہ کمپلیٹ کریں نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی, دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں. اب صحابہ پریشان ہو گئے, بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھے. بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی, قضا کریں گے نماز, کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں. ہم پڑھتے کیوں تھے؟ نبی نے حکم دیا تھا نا, تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی, نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو, دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا, راستے میں خطرہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ اثر تک پہنچ جائے گا. قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. درمیانی تو اثر کی نماز ہے, اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے, لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا. نبی عالم الغیب تھوڑی ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے, تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب دو جماعتیں بن گئیں, ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے, دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے. دونوں کا مقصد کیا؟ خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے, معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ, ہمارے پاس صحیح حدیث ہے, نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی, بس ہم نہیں پڑھیں گے. اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ, جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ حدیث کا منکر ہے, وہ گمراہ ہے, وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقواریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں؟ لڑائی پیدا ہوتی, پھڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا. رابطہ بھی نہیں ہے, کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا, وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا, راستے میں خطرات ہوتے ہیں, اب قضا تھوڑی ہو سکتی ہے, ہمیشہ پڑھی ہے بھائی, تو آج بھی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا, تمہارے کھوپڑی میں سینس. آج کل فروئی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا, جب فروئی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے, بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دو مکتب فکر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ گئے اس لحاظ سے وقتی طور پہ. اچھا دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے, ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد, نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے, یہ تو ویسے ہی کیا ہیں گمراہ ہیں. بھائی کیسے پڑھے؟ ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ والا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا, یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائط ہی نماز کی پوری نہیں ہوتی, تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقواریت کو ختم کرنے کے لیے؟ اس سے فرقواریت تھوڑی ختم ہوگی. فرقواریت کیسے ختم ہوگی؟ جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا, جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھ کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں, خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی, قدر کر لو ان باتوں کی. یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا, یہ بہت خطرناک جراثیم ہے, ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچا ہے واپس, نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا, نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی.
یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے. بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف، دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے، ایسا ہی ہے نا. جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی؟ انہوں نے لی. انہوں نے حدیث میں تعویل کی. انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے، تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا، اس کو بھی تو فالو کرنا ہے. اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، تو 2-2 فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی، بجائے سینے سے لگانے کے فوراً کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے. اور بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو، قرآن کو بھی تو دیکھو، حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے. وہ زیادہ ان کا مذہب ثواب سے سواد والا ثواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا. تو یہی امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو، وہ قرآن اور احادیث مشہورہ متواترہ پہ پیش کرتے ہیں. اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس میں تعویل کر دیتے ہیں. تو یہ اس حدیث سے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک اصول پتہ چل گیا. بھائی قرآن و سنت میں اگر نیت اللہ رسول کی ماننی ہے، دائیں بائیں جانا مقصد نہیں ہے، اپنی خواہشات کی پیروی مقصود نہیں ہے، تو پھر اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے، اور اس کی بیس پہ نہ انسان جہنم میں جاتا ہے بلکہ اس کی بیس پہ ہوتا کیا ہے، نبی کا حکم صحیح حدیث موجود ہے. اذا اجتہد المجتہد، جب کوئی اجتہاد کرتا ہے، مجتہد عام آدمی نہیں، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، فإن اخطأ فلہ اجر، غلطی کرے گا پھر بھی اجر ملے گا، وإن اصاب فلہ اجران، درست نتیجے تک پہنچے گا 2 اجر ملیں گے اس کو. ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا، لیکن جس نے غلط بھی کیا نیت ٹھیک تھی ان کو یہی سمجھ میں آیا تو غلط کے باوجود ان کو اجر ملا. اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے اجر ملے؟ بولو 2 اجر ملے. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ طعنہ تشنیع طنز کیا نہ انہوں نے ان پہ طنز کیا. اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اجتہاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا؟ اتفاق. مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ حالت اقامت میں حضر میں 5 نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی، 2 نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی. سفر میں 3 امام اس کے قائل ہوئے کہ 2 اکٹھی کی جائیں گی. امام صاحب نے کہا کی جائیں گی مگر کس طریقے سے؟ قضا کر کے نہیں، بلکہ ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر عصر کو مقدم کریں گے. انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا؟ وہی اصول تھا ان کا، بھائی پہلے کس پہ پیش کرو؟ قرآن پہ. تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو. انا اعطیناک الکوثر، میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے. انا، بے شک، شانئک، آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو. کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے؟ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے. ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں،
رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھی، ان کے والد محترم بھٹو نہیں۔ تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو۔ عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں، تو ریاض کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی، باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا؟ اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں، لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا، تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر، کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا۔ یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے۔ اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے۔ وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا، ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یہ تو اس سورت کا ہو گیا شان نزول۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا،
اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیتیں نازل ہوئی اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ، اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی، ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی، جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے۔ تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی۔ اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں، تفسیر کیا ہے اس کی، اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ پھر ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کچھ کوئی سورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے، یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی سورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورت معمولی سورت نہیں ہے۔ طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ
برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے. عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی. آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم اور ان کا انتقال ہو گیا. تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ, یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے, ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا, اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ اسی ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے. تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں, اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے, کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ. ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, آپ کو یہ تانے سن کے غم ہوتا تھا. انسان کو بہرحال ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی. عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا, عرب کا سردار تھا, اس نے یہ پروپیگنڈا بہت کیا تھا. تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی. انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے. خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا, اس کی دینی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی. تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی. تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو, اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں, تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں. انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے. وہ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, ونحر اور قربانی کیجیے. دو کام آپ کریں گے, نماز اور قربانی. تو اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر, آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں, آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے, آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے, روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی, لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے, نہ ابو لہب کو, نہ عاص بن وائل کو. تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے, برے نام سے کیا جاتا ہے. کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں, حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں, انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا. تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اچھا, اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں, نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو, احسان کیا ہو, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں, لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. پہلی بات تو یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کیا ہے, ایک نماز اور ایک قربانی. نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا, اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا. کیونکہ جب آپ جانور, عرب میں اونٹ جو ہے نا یہ بہت قیمتی مال تھا, تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی. تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے, اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے. تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک لیبل ہے. اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے, مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے, قانون بیان کرتا ہے. تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں, ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی. مال بھی خرچ کرنا ہے اور
جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے. اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں, کیونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا. اس میں روزہ بھی آ گیا, اس میں حج بھی آ گیا, اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا. اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی, زکوٰۃ بھی آ گیا, فطرانہ بھی آ گیا, اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا, یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو. تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر ہو, تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے, رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا, یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. تو یہ بھی اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ تو دوسری بات ہوئی. اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے. اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے. جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو, مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے, ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں, موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں. پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں, وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں. جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی, اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی. اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی, آپ سے سارے فائدے اٹھائے گی, مگر آپ کو یاد نہیں رکھے. تو یہ صورت میں ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں, ان میں تدبر نہیں ہے, غور و فکر نہیں ہے, تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی, جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے, خودکشی کے خیالات آتے ہیں, یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری. اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1, نماز کی مکمل پابندی. آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا, کوئی چیز نہیں بچاتی. اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف, جس کا نماز میں دل لگ گیا نا بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے. اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا, کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے, اصول بنا لو, جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو, دل لگے گا, اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا, دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو, چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو, اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو. دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے, جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے, اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے, جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے, ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں, سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں, ایک پھوڑ, نہ کام نہ کاج, کچن گندا پڑا ہوا ہے, واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے. آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے, جھنجھلانا, ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب ملو, ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں, بچوں کی کیئر, شوہر کی مرضی کا خیال, گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت, وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے, جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے, ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کیا ہے نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو, ہر وقت ٹینشن ہے, چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں, جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ بھی کر کے دیکھ لو, آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں, یوں کر کے بیٹھا رہوں.
इंजॉय करूं, फिर टिकटॉक देखता रहेगा और घुमाता रहेगा, देख ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, होते होते लाशऊरी तौर पर वो आपके दिमाग को अंदर से डैमेज कर रहा है, आपको पता भी नहीं होता। उसमें सियासी खबरें आ रही हैं, कोई दूसरे को गाली, वो उसको गाली, वो फलाना ऐसा, वो ढिमकाना ऐसा, कार्टून बना बना के सियासी लीडरों के मजाक, आपको पता नहीं होता कि ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को क्या कर रही है, हल्का हल्का डैमेज। तो नमाज इंसान के ना का शेड्यूल बना देती है। हमने जितने बड़े लोगों को देखा है वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने टाइमिंग कैसे फिक्स करते हैं, काफिर कैसे करते हैं, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये, 10 बजे ये, शाम 4 बजे ये। नमाजी क्या करता है, फजर के बाद की ये रूटीन, फजर से पहले की ये रूटीन, जोहर के बाद की, बोलो ना यार, ये रूटीन, असर के बाद की ये रूटीन, असर से पहले की ये रूटीन, मगरिब के बाद की। और ये जो नमाजों के टाइम है ना, कमाल की बात पता है क्या है, ये नेचुरल है, घड़ी नेचुरल नहीं है। नहीं आई बात, सूरज जब निकलता और गुरूब होता है ना, तो फितरी तौर पर इंसान की बॉडी के अंदर तब्दीलियां आ रही होती हैं, फितरी तौर पर। तो इस्लाम चूंकि दीन फितरत है ना, तो उसने औकात भी कैसे रखे हैं, नेचर के हिसाब से रखे हैं। तो नमाजों के हिसाब से अपने आप को फिट करोगे, ज्यादा सुकून रहेगा, क्योंकि दिन की रोशनी में इंसान का मिजाज अलग तरीके से काम कर रहा होता है, रात के अंधेरे में अलग तरीके से होता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये लोग नमाजों में पाबंदी करते हैं। तो आज से अज़म करो किसी कीमत पे भी नमाज इंशाअल्लाह जाया नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा सुकून अल्लाह ने फजर की नमाज में रखा है। थोड़ी सी टेंशन है भाई, उठा लो, लेकिन पढ़ के जब सलाम फेरोगे ना, आपको लगेगा यार आज तो हटो बच्चों हो गया। हमारे एक दोस्त थे, नमाजी थे, लेकिन उड़ाते भी बहुत थे नमाज, है ना। अब वो बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात, बिल्कुल यंग थे, तो नाइटफॉल भी हो जाता है जवान आदमी को। एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको बोला भाई आपको सफर में, हजर में, कहीं भी ये होना, आपने गुस्ल करके नमाज पढ़नी है। वो जॉब करते थे किसी कंपनी में, उन्होंने कहा यार उधर कहाँ मैं रात को सोऊं और नाइटफॉल हो जाए, कौन गुस्ल करेगा, क्या है भाई, बड़ी टेंशन है यार। मैंने कहा ये अज़म कर लो, कुछ भी हो आपने गुस्ल करके नमाज बोलो पढ़ना, कुछ भी हो जाए। पानी का इंतजाम कैसे करना ये आपका हेडेक है, करना है। तो अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमारी वसीयत पर अमल किया। एक दिन फिर उन्होंने बताया कि सर्दियां थी, गुस्ल फर्ज हो गया, सुबह परेशान हूं, कहां से पानी लेकर आया, कहीं जंगल वंगल में हो गया, कोई प्रोजेक्ट होता है ना, पानी लाया और फिर किस तरीके से मैंने बड़ी टेंशन में सर्दी में गुस्ल किया। कहते हैं खुदा की कसम उसके बाद जो नमाज पढ़ी है, उनके अल्फाज हैं, इतना लुत्फ और इतना मजा आया कि अब मैं आगे कह रहा हूं हटो बच्चों हो गया। ये हटो बच्चों उनके नहीं थे, ये मेरे अल्फाज, इतना मजा आया। तो इंसान टेंशन उठा के जो काम करता है, लुत्फ और मजा बोलो उसी में है। छुट्टी वाले दिन जब मजा आता है, जब वर्किंग डेज के बाद छुट्टी आए। रोजाना ही अगर छुट्टियां हो तो मजा आएगा। अबे देखो, संडे को लोगों की छुट्टी होती है, हम लोग मदरसे में तो जुम्मे को होती है। संडे की छुट्टी का मजा जब है जब मंडे की छुट्टी ना हो, और ट्यूसडे की भी ना हो, वेंसडे की भी ना हो, थर्सडे की भी ना हो, फ्राइडे की भी ना हो, तब जाके संडे की छुट्टी का मजा आता है। लेकिन अगर हर दिन संडे है तो फिर कोई भी दिन संडे नहीं है। नहीं आई ना, यही तो मसला है। तो कुछ करने के बाद जब छुट्टी होती है तो मजा होता है। छुट्टी चल रही है, पागल हो जाएगा आदमी। हमें याद है पूरे साल में ना मदरसे में हमारी 2 महीने की छुट्टियां होती थी, अब भी 2 महीने की होती हैं। लेकिन तलब इल्मी के दौर में तो बहुत टफ लाइफ थी हमारी, पूरा हफ्ता मदरसे में रहना पड़ता था हमें। हम लोग जुमेरात को असर की नमाज के बाद